اسلام آباد میں سفارتخانوں کی طرف سے سرکاری زمین پر تجاوزات اور قبضہ۔ امریکہ کی مزید 3 ملکوں کو دھمکیاں اور وینزویلا کی نائب صدر کو بھی دھمکیاں۔ پوری دنیا ایک طرف اور امریکہ کی یہ غنڈہ گردی ایک طرف۔ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی کی بیرون ملک جانے کی خبر کس نے پلانٹ کی اور یہ کہاں سے جاری ہوئی، ان امور پر ہم آج بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ پیشتر اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین، معروف اخبار ڈان نے ایک خبر شائع کی ہے کہ اسلام آباد میں 30 سفارتخانوں نے 30 کے قریب سفارتخانوں اور غیر ملکی مشنز نے سرکاری زمین پر سی ڈی اے کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ تجاوزات قائم کر رکھی ہیں، اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں نے، اسلام آباد کارپوریشن نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے جس میں ان تمام کی تفصیلات موجود ہیں، اور یہ تجاوزات اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر کی گئی ہیں، جو ایک مکمل گیٹڈ کمیونٹی ہے، اور اس کے اندر تقریباً تمام سفارتخانے واقع ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اس جگہ پہ براہ راست کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی اس زمین کو واگزار کرانے کے لیے اور اس قبضے کو ختم کروانے کے لیے، کیونکہ سفارتی پروٹوکول کے مطابق یہ معاملہ دفتر خارجہ کے ذریعے ہی اٹھایا جا سکتا ہے، اور اس ضمن میں حکام تیاری کر رہے ہیں کہ وہ دفتر خارجہ کو ایک تفصیلی رپورٹ دیں کہ یہ جگہ ان سفارتخانوں سے واگزار کرائی جائے اور یہ تجاوزات ختم کروائی جائیں۔ جی، ہم چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ خاص طور پہ امریکہ نے جس غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا اور وینزویلا کے منتخب صدر کو وہاں سے فوجی کارروائی کے ذریعے اٹھا کے نیو یارک میں لے آئے، اور وہاں پہ اس کو ایک عادی مجرموں کی طرح، جس طرح کوئی منشیات کا، کوئی اسلحے کا، کوئی غیر قانونی دھندوں کا کوئی ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے، اس طرح اس کو ہتھ کڑی لگا کر اپنی ایک خود ساختہ عدالت میں انہوں نے پیش کیا ہے، اور دوسری طرف دھمکیوں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب وینزویلا کی نائب صدر کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا اور ہمارے دیے ہوئے ایجنڈے اور لائن پہ نہیں چلیں گی تو آپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کولمبیا کو اور میکسیکو کو بھی امریکہ کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کے خلاف بھی فوجی کارروائی ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا کہ وہ گرین لینڈ جزیرہ جو ہے اس کو ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ناظرین کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہیں ہے، یہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر جغرافیے کا زمین کا ایک جزیرہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، اور یہ ڈنمارک کی ملکیت ہے، یہ یورپی یونین کا ممبر ہے۔ اس کے گرین لینڈ کے جو رہائشی ہیں وہ ڈنمارک کے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یورپی یونین میں بھی مکمل ایک سٹیٹس رکھتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح کی دھمکی جو ہے اس نے بڑی تشویش کی لہر دوڑا دی ہے پوری یورپی یونین میں، اور خاص طور پہ ہر دور کا، ہر وقت کا جو امریکہ کا حاشیہ بردار ہے برطانیہ، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور امریکہ کا طرز عمل اور طریقہ کار اور یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ ڈنمارک
اپنا یہ اتنا بڑا علاقہ جو ہے وہ امریکہ کو دے دے، کیونکہ امریکہ کو اس علاقے کی اور اس میں موجود معدنیات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وینزویلا کو دیکھیں، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور تمام دنیا کے بڑے فورم جو ہیں وہ سب امریکہ کی اس کارروائی کو غیر قانونی کہہ رہے ہیں، غیر اخلاقی کہہ رہے ہیں، غیر سفارتی کہہ رہے ہیں، جس کا قطعی طور پر کوئی جواز نہیں ہے، مگر امریکہ ہے کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ ٹرمپ ہے کہ وہ کسی دوسری طرف سوچنے کا نام نہیں لیتا، وہ کسی درست سمت میں جاتا نہیں، اور بجائے اس کے کہ اس معاملے پر وہ عالمی رائے عامہ کا احترام کرے، وہ اقوام متحدہ کا احترام کرے، وہ اپنے یورپی یونین کے حامیوں کی طرف سے جو آواز بلند کی جا رہی ہے اس غنڈہ گردی کے خلاف اور اس جارحیت کے خلاف، وہ اس کی طرف توجہ دے اور اس کو مانے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ الٹا اس نے 3 اور ملکوں کو دھمکی دے ڈالی ہے کہ وہ وہاں پہ بھی فوجی کارروائی کر سکتا ہے، اور وہ ڈنمارک کے خود مختار علاقے گرین لینڈ پر بھی قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس کی معدنیات کی ضرورت ہے۔ ایران کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی ابھی تک موجود ہے، جس میں اس نے کہا کہ اگر ان مظاہرین کے خلاف گولی چلائی گئی، ان مظاہرین پر تشدد کیا گیا، ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا، تو امریکہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ بھئی آپ کی غنڈہ گردی کو، آپ کے طاقت کے استعمال کو، آپ کی غیر قانونی، غیر سفارتی، غیر اخلاقی جو فوجی کارروائی ہے، جس میں آپ نے ایک خود مختار آزاد ملک کے منتخب صدر کو اٹھا لیا، اس کی بیگم کو اٹھا لیا اور وہ اغوا کر کے حراست میں لے کے اپنے پاس لے آئے، یہ اگر آپ کی دانست میں جائز ہے تو کیا کوئی دوسرا ملک جس کے اندر بیرونی شے پر، عالمی طاقتوں کی شے پر مظاہرے ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرے اور ان مظاہرین کو نہ روکے؟ ان حالات میں کل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایران نے اپنے تمام شہریوں کو $7 فی کس کے حساب سے مہنگائی الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے، جو تمام لوگ جو اس وقت ایران میں موجود ہیں ان سب کو ملے گا، ان کے اکاؤنٹس میں یہ پیسے جائیں گے اور یہ اگلے 4 مہینے تک جائیں گے۔ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ کل ایک اور بات سامنے آئی کہ عالمی میڈیا میں یہ خبر فلوٹ کی گئی کہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنئی روس جانے کا اور روس میں پناہ لینے کا اور ایران سے نکل جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور یہ کہیں سے کوئی افواہ یا شرلی کی مانند یہ بات نہیں کی گئی۔ لندن سے شائع ہونے والے بڑے اخبار دی ٹائم نے یہ سٹوری بریک کی۔ اب یہ سب کو نظر آتا ہے کہ وہاں سے ایک سٹوری فلوٹ کی جاتی ہے ایران کے لوگوں کو اور ایران کے حامی ممالک کے لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ان کا morال توڑنے کے لیے کہ جی وہ جس کی آپ حمایت کر رہے ہیں یا جو ان کا روحانی پیشوا ہے ایران کا، وہ تو خود ملک سے بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اس سے ایران نہیں دبے گا اور ایران اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ بہتری کی تو کوئی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ پچھلے 3-4 روز میں جس طرح سے جارحانہ اقدامات کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ نے، یہ حالات کہیں بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے۔ دنیا دن بدن لڑائی جھگڑوں، خرابی اور یہ جنگ و جدل کی طرف جا رہی ہے۔ ایک معاملہ یوکرین اور روس کی جنگ کا پہلے ہی 4 سال سے قابو میں نہیں آ رہا،
اب نئی جگہوں پہ نئے محاذ کھل رہے ہیں اور معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ دنیا اس طرح کی تباہی بربادی سے محفوظ رہے۔ بہت شکریہ۔